أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غلطیوں کی درستگی کا نبوی طریقہ۔ تو ہم نے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تمام واقعات آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطیوں کو روکا ٹوکا اور اس کی درستگی کی۔ تو مختلف احادیث کے ذریعے سے ہم نے مختلف طریقے دیکھ لیے ہیں۔ آج انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس موضوع کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور جتنی بھی باتیں باقی ہیں وہ آپ کے سامنے اس مجلس میں لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ تو گزشتہ کی مجلس میں جہاں ہماری بات رکی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غلطی کو روکتے تو ساتھ ساتھ اگر غلطی کرنے والے کا کچھ مرتبہ ہے تو اس کے مرتبے کو گرنے نہیں دیتے۔ اس کی مثال ہم نے گزشتہ کی مجلس میں خالد بن ولید اور عوف بن مالک کے درمیان جو باتیں ہو گئی تھی، جو غصہ اور ناراضگی ہو گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے خالد بن ولید کی غلطی پر نشاندہی کرتے ہوئے ان کی عزت کو باقی رکھا۔ اسی تعلق سے اس واقعے کو بھی سن لیجیے گا۔ ایک صحابی ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک دوسرے صحابی وہاں سے گزرے تو وہ صحابی نے اس صحابی کو دیکھ کر کہا کہ یہ وہ آدمی ہیں جنہیں میں اللہ کے لیے نفرت کرتا ہوں، میں یہ آدمی ہیں جنہیں ابغضہ فی اللہ، میں اللہ کے لیے اسے نفرت کرتا ہوں۔ تو جیسے ہی یہ کہنا تھا تو وہ جو صاحب جن کے حق میں یہ کہا گیا وہ غصے میں آ گئے، ظاہر سی بات ہے غصے میں تو آئیں گے ہی۔ تو وہ سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے، جا کر کہنے لگے کہ فلاں صاحب مجلس میں بیٹھ کر میرے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے مجھ سے نفرت کر رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے مجھے ایسی باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ وہ صاحب کو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، کہا کہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ تو دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ آپ نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ تو یہ جو صاحب جنہوں نے کہا کہ میں اللہ کے لیے ان سے نفرت کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ وہ صاحب ہیں جو فرض نمازوں میں مسجد میں دکھتے ہیں، اس سے زیادہ نمازوں میں کہیں اور دکھتے نہیں ہیں، ان کے پاس دوسری نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر اس صحابی سے کہا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو صحابی نے جواب میں کہا کہ ہاں رسول اللہ، میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں، فرض نمازیں چھوڑتا نہیں، فرض نمازیں چھوڑتا نہیں، بقیہ سنت نوافل یہ میرے حسب استطاعت کرتا ہوں، کیا رسول اللہ اس میں غلطی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم غلطی پر نہیں ہو۔ پھر وہ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ صاحب ہیں جو پیسے دینے کی بات آئے تو صرف زکوٰۃ نکلتی ہے ان سے، اس کے علاوہ کوئی دوسرے صدقہ و خیرات ان کے پیکٹ سے نہیں نکلتی۔ ہاں دیکھیے غصہ یعنی نفرت کرنے کا سبب دیکھیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو وہ صاحب نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، میں زکوٰۃ ضرور ادا کرتا ہوں لیکن جو نفل صدقات ہیں انہیں میں حسب استطاعت کرتا ہوں، یہ میرا عمل ہے، یا رسول اللہ ایسا کرنا کیا غلطی ہے؟ اس کے بعد وہ صحابی سے نبی صاحب سے پوچھا کہ اور کیا ہے تمہارے پاس؟ تو انہوں نے ایک دوسرے بات کا ذکر کیا، وہ بھی اسی قبیل سے تھا۔ یہ فرض کرتے تھے، نوافل میں اتنے زیادہ منہمک نہیں ہوتے تھے، اتنے زیادہ نوافل ادا نہیں کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی باتیں سنی اور اس کے بعد وہ صاحب جنہوں نے کہا کہ میں انہیں نفرت کرتا ہوں اور یہ ان کے اسباب ہیں، یہ تو صاحب فرض کر رہے ہیں، نفل تو چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صاحب کو دیکھ کر کہا اٹھو یہ تو تمہارے سے بہتر ہے، کہا تم اٹھو یہ تو تمہارے سے بہتر ہے، یعنی تم جس کی وجہ سے کہہ رہے ہو کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، اللہ کے لیے میں اسے نہیں چاہتا، یہ بات اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ تو ماشاءاللہ فرض کی ادائیگی میں اور دوسرے چیزوں میں حسب استطاعت آگے آگے ہیں، تو تم جو اللہ کے لیے جو نفرت کرنے کی بات کہہ رہے ہو اس میں تم حق پر نہیں ہو، بلکہ یہ آدمی تم سے بہتر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صاحب کے مرتبے کو گرنے نہیں دیا، دیکھا کہ ان کے پاس بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں تہجد پڑھنی ہے، نہیں تمہیں صدقات جو نفل کے ہیں وہ بھی ادا کرنی ہے، یہ کہا نہیں،
دیکھا کہ یہ بنیادی چیزوں کو ٹک کر رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی طرفداری کرتے ہیں اور ان کی عزت کو گرنے نہیں دیتے. یہ بھی ایک طریقہ ہے غلطیوں کو روکنے کا، ورنہ ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اگر کسی کی غلطی کو ٹوکے تو اسے تو ذلیل کر دیتے ہیں، ہے نا، اسے تو اتنا نیچا دیکھتے ہیں کہ آدمی کا دل ٹوٹ جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. یہ گزشتہ کی مجلس کا ایک کنٹینیویشن پارٹ تھا، سمجھیے گا. اب چلیے دوسرے عنوان کی طرف آگے بڑھتے ہیں. جب بھی لڑائی ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑائی میں دخل اندازی کرتے. یہ نہیں کہ بھائی دونوں لڑ لیے چھوڑو بھائی، لڑ لیں گے مل لیں گے کوئی الگ بات، یہ نہیں کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جب بھی دیکھا کہ صحابی ایک دوسرے صحابی سے انہیں کچھ مسئلہ ہو گیا یا پھر ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے کا ایشو ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دخل اندازی کرتے اور ان دشمنیوں کو بڑھنے نہیں دیتے. اسے آپ چھوڑیں گے تو یہ دشمنیاں نفرتوں میں بدلیں گی اور نفرتیں لڑائیاں میں بدلیں گی اور لڑائیاں ہوں گی تو معلوم ہے کہ خون خرابہ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو یہ دیکھیے ایک مثال سن لیجئے گا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں خزرج کے سردار بھی بیٹھے تھے، اوس کے سردار بھی بیٹھے تھے، اور اوس کے سردار میں سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے ہیں. تو اتنے میں وہاں پر ایک منافق کے سردار کا ذکر ہوا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. یہ صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی ٹھیس پہنچاتے تھے، ازواج مطہرات کے حق میں بہت ساری طعن و تشنیع کی باتیں کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی یہ صاحب سے کون مجھے چھٹکارا دلائے گا. تو اتنے میں سعد بن معاذ کھڑے ہوئے جو قبیلے اوس کے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ہمارے قبیلے میں اگر ایسا کوئی آدمی ہوتا تو میں اس کے سر کو مار دیتا، ہے نا. اگر وہ قبیلے میں کوئی ایسا ہے، یعنی خزرج کے قبیلے میں کوئی ایسا ہے تو یا رسول اللہ مجھے حکم دے یا پھر ہمیں حکم دے کہ ہم اس آدمی کے سر کو مار دیں گے. ظاہر سی بات تھی. لیکن جب انہوں نے کہا کہ خزرج کا کوئی آدمی ہے جسے آپ بچنا، یعنی جس کی اذیت سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں ہم انہیں ماریں گے، تو اس قبیلے کے بعض لوگوں کو بات پسند نہیں آئی. خاص طور پر سعد بن عبادہ ایک صحابی تھے جنہیں بات پسند نہیں آئی، اور یہ جو عبداللہ بن ابی بن سلول جو صاحب تھے وہ بھی اسی قبیلے کے تھے. تو انہیں بات پسند نہیں آئی. فوراً وہ اٹھ کر انہیں چیخ کر کہا کہ تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، تم جو کہہ رہے ہو غلط ہے، ہم تمہارے لوگوں کو قتل کریں گے. تو اتنے میں سعد بن معاذ کے ایک بھائی، رشتے کے بھائی جن کا نام اسید بن حضیر تھا، وہ اٹھ کر بولے کہ تم ایسے آدمی ہو جو منافق کی طرفداری کر رہے ہو، تم ایسے آدمی ہو جو منافق کی طرفداری کر رہے ہو. تو یہاں سے پھر خزرج کے لوگ اٹھے اور یہاں سے اوس کے لوگ اٹھے. دونوں میں خطرناک تلخ کلامیاں شروع ہو گئی. دونوں نے ایک دوسرے کو اٹیک کیا اپنی بات کے ذریعے سے. دونوں نے اپنی خامیوں کی طرف اشارہ کیا جس سے مجلس گرم ہو گئی، آوازیں اونچی ہو گئی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل کہتے جا رہے تھے کہ اے لوگو خاموش رہو، اے لوگو خاموش رہو، اے لوگو میری بات سنتے جاؤ. لیکن دونوں اتنے گرم ہو گئے کہ دونوں کی آوازیں بہت دیر تک اونچی ہوتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بولتے رہے کہ بھائی رک جاؤ، میری بات سنو، گفتگو اس انداز سے مت کرو، ایسے آوازیں مت اٹھاؤ. کہتے رہے لیکن وہ اپنے غصے میں چالو رہے. بہت دیر کے بعد دونوں تھمتے ہیں اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس کو ختم کر کے باہر نکل جاتے ہیں. تو اسے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایسے کئی مثالیں ہیں جو ہم سیرت کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، حدیث میں دیکھتے ہیں، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ کسی دو فرد کے درمیان ناچاخیاں ہو گئی، کسی دو قبیلے کے درمیان کچھ گہما گہمی ہو گئی، کچھ ادھر ادھر کی باتیں ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دخل اندازی کرتے اور کرنا چاہیے. اس حدیث سے بات ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ مومن بھائیوں کے درمیان اختلاف ہو، انہیں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ثالثی کی ضرورت ہے، یعنی کوئی تیسرے آدمی کی ضرورت ہے، تو اس وقت دخل اندازی کرنا ضروری ہے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان کے درمیان ضرور اصلاح کریے گا، ان کے درمیان ضرور اصلاح کرنا چاہیے. لیکن اگر اصلاح کی ضرورت نہیں، وہ اپنے معاملات خود سلٹا سکتے ہیں، خود اسے نپٹ سکتے ہیں اور انہیں کوئی ثالثی کی ضرورت نہیں، تو ایسی صورت میں حکمتاً آپ خاموش رہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن معاملہ تھم ہی نہیں رہا، بگڑتے جا رہا ہے،
بدتر سے بدترین ہوتے جا رہا ہے تو ایسی صورت میں دخل اندازی کرنا ضروری ہے۔ یہ غلطیوں کو روکنے کا ایک طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے احادیث میں مروی ہے۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے گا، غلطی کرنے والا صاحب مرتبت ہے، غلطی ہو گئی اور وہ صاحب اپنا مقام رکھتے ہیں لوگوں کے درمیان، اپنی منزلت رکھتے ہیں، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا، اس واقعے کے ذریعے سے آپ ضرور دیکھیے گا۔ ایک تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور دوسرے تھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ دونوں کے درمیان جو تعلقات، جو محبت تھی، ہم سب جانتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہوا کہ دونوں کے درمیان جھگڑے بھی ہو گئے، یعنی بات چیت کے جھگڑے، غصے والے جھگڑے جو عام طور پر انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں، ایسا ان دونوں کے درمیان بھی کبھی کبھار ہو جاتا تھا۔ تو ایک واقعہ سنیے گا کہ ایک مرتبہ دونوں کے درمیان گرم بات چیت ہو گئی، تلخ بات چیت ہو گئی اور عمر بن خطاب غصے میں نکل گئے۔ تو بعد میں جب ابوبکر صدیق گھر پہنچے تو انہیں احساس ہوا کہ میں غصے میں کچھ زیادہ بول چکا ہوں، غصے میں میری زبان سے چند الفاظ زیادہ نکل گئے ہیں۔ تو یہ سوچ کے ابوبکر صدیق عمر بن خطاب کے گھر پہنچے اور ان کے پاس جا کر انہوں نے لٹرلی معافی مانگی۔ ابوبکر صدیق کا مقام ہم جانتے ہیں، لیکن انہیں معلوم ہو گیا کہ غلطی ان سے ہوئی، کچھ الفاظ زیادہ ادا کر دیے، زبان میں تھوڑی زیادہ چربا اسلوب اختیار کیا، جس سے عمر بن خطاب کو ٹھیس پہنچنے کا امکان تھا۔ تو گئے عمر بن خطاب سے باقاعدہ ان سے معافی مانگی، لیکن عمر بن خطاب نے معاف کرنے سے انکار کر دیا، وہ غصے میں تھے، انہوں نے کہا کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو نبی ابوبکر صدیق کو کافی وہ جو ہے بے قرار ہوتے ہیں اور سیدھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اس وقت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ چند صحابہ بیٹھے ہیں۔ تو جیسے ہی ابوبکر صدیق داخل ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دبلے پتلے آدمی تھے، ہے نا، اتنے ان کے جو ہے جس ماتھے کی ہڈیاں دکھتی تھی، رگ دکھتے تھے، اور ان کی کمر بہت ہی پتلی تھی، تو جو بھی ازار پہنتے وہ ازار نیچے کو جاتی تھی، اتر جاتی تھی۔ تو وہ سنبھالتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی منظر کو دیکھ کر ان کے لوگوں سے کہا کہ اما صاحبکم فقد غامر، یہ جو تمہارے صاحب ہیں کہیں لڑ کر آ رہے ہیں۔ ان کے چہرے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ یہ جو تمہارے صاحب ہیں کہیں کچھ لڑ کر آ رہے ہیں، اور سیدھے داخل ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان ایسی ایسی باتیں ہوئی اور میں نے واقعی کچھ بڑ زبانی کر دی، کچھ سخت الفاظ بول دیے، اس وجہ سے میں گیا، میں نے ان سے معافی مانگا، تو یا رسول اللہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب بات چیت چل رہی تھی عمر بن خطاب بھی داخل ہو گئے، انہیں معلوم ہے کہ یہ کہاں جائیں گے اس کے بعد، تو وہ بھی داخل ہو گئے، وہ بھی مجلس میں آ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ابوبکر صدیق نے غلطی کی اور انہوں نے معافی مانگ لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ابوبکر صدیق کی غلطی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یعنی یہ نہیں کہنے کی ضرورت تھی کہ ابوبکر تم نے غلطی کی، معافی مانگو، وہ تو انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق ہے نا، وہ تھوڑے مظلوم ثابت ہوئے کیونکہ انہوں نے معافی مانگ لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، میرے اور میرے صاحب کے درمیان مت پڑھو، یعنی یہ میرا خاص آدمی ہے، یہ میرا خاص آدمی ہے، اس کے جو ہے اسے اذیت مت دو، اسے تکلیف مت دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ بات کہی۔ اور اس کے بعد ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ گیا ہے، کیونکہ معاملہ ابوبکر صدیق سے تھا، تو ان سے جڑا ہوا تھا، تو ان پر کچھ ہو رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ابوبکر صدیق کے ساتھ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر ابوبکر صدیق نے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا۔ تو ابوبکر صدیق اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ میری غلطی تھی، اس میں عمر بن خطاب کا کچھ نہیں ہے، آپ عمر بن خطاب کو معاف کر دیجیے۔ الٹا ہو گیا مسئلہ، الٹا ہو گیا، اور عمر بن خطاب کے بارے میں کہنے کہ یا رسول اللہ انہیں معاف کر دیجیے، یہ غلطی تو میری تھی، یہ غلطی تو میری تھی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے جا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں سن لو، جب مکے کی وادی میں لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا، میرے اللہ کے کلام کو مانا نہیں، لوگوں نے جھٹلایا، تو یہ وہ فرد تھا جس نے ایمان لایا سب سے پہلے، یہ وہ فرد تھا جس نے سب سے پہلے میری بات چیت پر یقین کیا، میرے کہنے پر تصدیق کی۔ کیا تم لوگ اس کے پیچھے پڑ جاؤ گے؟ کیا تم لوگ اسے اذیت دو گے؟ ہرگز نہیں، یہ صاحب کو میرے لیے چھوڑ دو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسی باتیں کہہ دی جس سے عمر بن خطاب پانی پانی ہو گئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پانی پانی ہو گئے۔ تو یہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مرتبہ، ان کی فضیلت، ان کی منقبت کا سب سے بڑا مظاہرہ ہوا۔
یعنی سب کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ مقام ہے جسے ٹچ نہیں کیا جا سکتا، جس کے قریب بھٹک نہیں سکتے. تو یہاں پر غلطی ہوئی ابوبکر صدیق سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گرنے نہیں دیا، انہیں ان کی جو ہے مرتبے کو گرنے نہیں دیا. تو اسے معلوم ہوا کہ اگر صاحب مرتبت سے غلطی ہو جائے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھتے ہیں، انتظار میں رہتے ہیں کہ اچھا یہ بڑے آدمی ہیں کیا، دیکھتے رہتے ہیں کب ان سے غلطی ہوگی، جیسی غلطی ہو گئی فوراً اٹیک کیا، پوری کوشش کی کہ انہیں انسلٹ کریں، ہے نا. یہ ایک صاحب ہے جن کے اسلام کے لیے خدمات ہیں، جو اللہ کے لیے انہوں نے اپنی خدمات پیش کی ہیں، انہوں نے سروس کیا ہے، انہوں نے اس تعلق سے بہت کچھ کیا ہے، تو وہ صاحب کا مقام مرتبہ ہے. وہ بھی انسان ہے، اسے غلطی ہوتی ہے. اسی غلطی کو بنیاد بنا کر انہیں انسلٹ کرنا، انہیں حقیر جاننا، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے. جھگڑا ہوتا ہے، ایک صاحب بزرگ آدمی ہے، ان کی عبادت ہے، ان کا تجربہ ہے، فلاں فلاں ہے، اور ایک کھڑا بچہ چھوٹا سا وہ دھڑا دھڑ کچھ نہ کچھ بولتے جا رہا ہے، اگرچہ کہ یہ صاحب کی غلطی ہے لیکن یہ طریقہ نہیں بولنے کا. یہ بات ہمیں ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب کی اس جو ہے آپسی نا اتفاقی میں دیکھنے کو ملا، جو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی روکنے کا طریقہ ایک یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹتے. یہ دیکھیے ایک بھولے بھالی صحابی تھے جن کا نام تھا حاطب بن ابی بلتع. یہ مکے والے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں مکے میں چڑھائی کرنے کا انہوں نے انتظام کر لیا، یعنی فتح مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں ڈال دی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار پورے معاملات کو خفیہ رکھا، یعنی پلان یہ تھا کہ اچانک مکے والوں پر جار دھمکیں گے اور بڑی تعداد میں جائیں گے تاکہ کوئی خون خرابہ نہ ہو. اگر پہلے سے انفارمیشن مل جائے وہ بھی تیاری کریں گے، وہ بھی لڑنے کے لیے میدان میں آئیں گے، خون خرابہ ہوگا، اس سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حکمت سے یعنی جتنا ممکن ہو اتنا خون خرابہ سے بچتے تھے. باطل کو ختم کرنا ہے ورنہ یہ لوگ حق کو ختم کر دیں گے، اس کا مقابلہ کرنا ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ خون کم از کم بہایا جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کو کوئی خبر نہیں دی، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان پر دھمکنا چاہتے تھے. تو 10,000 کی نفری کی تیاری ہو گئی اور خفیہ طور پر کانوں کان خبر نہیں، مدینے کے باہر پیغام کسی اور کو نہیں پہنچایا جا رہا ہے، اس انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے. یہ جو صحابی تھے جن کا نام حاطب بن ابی بلتع تھا، ان کے خاندان والے مکہ میں تھے. اب یہ بدری صحابی ہیں، خاص الخاص میں سے ہیں، خاص الخاص میں سے. تو یہ جب دیکھے کہ تیاری ہو رہی ہے تو انہیں ڈر اس بات کی آ گئی دل میں کہ بھائی میرے خاندان ادھر ہے، اگر کچھ لڑائی ہو گئی تو میرے خاندان کا انتظام حفاظت کا کون کرے گا، تو پھنس جائیں گے. تو یہ سوچ کر انہوں نے اپنے خاندان والے کے لیے خط لکھا، کہا کہ تم لوگ چپکے سے نکل کے مدینہ آ جاؤ. یہ خط لکھ کے انہوں نے ایک مکہ کا قافلہ جا رہا تھا، اس میں ایک عورت تھی، اس کے پاس چپکے سے دے دیا. اس عورت نے خط لیا اور اپنے اس چوٹی میں اس نے چھپا لیا، چھپا کے وہ قافلہ شروع ہو گیا. اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے یہ خبر پہنچا دی گئی کہ آپ کا یہ جو پروگرام ہے، پلان ہے، اب یہ لیک آؤٹ ہونے کے ڈگار پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی بن ابی طالب دوسرے صحابہ بلا کر کہا کہ فلاں راستے میں قافلہ جا رہا ہے، اس میں ایک عورت ہے، اس کے پاس ایک چٹھی ہے، لے کر آ جاؤ. اب علی بن ابی طالب گئے، صحابہ کو لے کے اس عورت کو پکڑا، کہا کہ نکالو چٹھی. عورت نے کہا کہ کون سی چٹھی، میں کوئی چٹھی وٹھی نہیں جانتی. علی بن ابی طالب نے کہا کہ عزت سے چٹھی نکالو ورنہ بہت خراب ہوگا تمہارے ساتھ. اس عورت نے کہا کہ کوئی چٹھی نہیں، چیک کر لو. علی بن ابی طالب نے کہا کہ اگر تو چٹھی نہیں نکالے گی تجھے میں ننگا کر دوں گا، تجھے میں ننگا کر دوں. یہ کہنا تھا، گھبرا گئی تو اس نے اپنے چوٹی سے چٹھی نکالی اور نکال کے علی بن ابی طالب کو دیا. اہل علم نے کہا کہ آپ الفاظ میں دھمکی دے سکتے ہیں، کرنا تو جائز نہیں. کیسے جائز ہے؟ عورت کیسے آپ ننگی کریں گے؟ جائز نہیں ہے، لیکن بول سکتے ہیں. اگر آپ کا قرض دار آپ کو پیسے نہیں دے رہا تو آپ دھمکی دیجیے، پولیس والا چل لوں گا بھائی، بس تمہاری حالت خراب کرا لوں گا، ہے نا. یہ الفاظ میں دھمکی کے لیے بول سکتے ہیں آپ، لیکن کرنا یہ چیز جائز نہیں تھی. تو علی بن ابی طالب نے دھمکایا تو اس عورت نے چٹھی سونپ دی، اور چٹھی کھول کر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حاطب بن ابی بلتع نے پوری معصومیت کے ساتھ پورا پیغام لکھ دیا ہے کہ بھائی فلاں تاریخ کو نکلیں گے، فلاں تاریخ پہنچیں گے، پورا پروگرام انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چٹھی لیے،
اور اس کے بعد عورت سے کہا کہ تم جاؤ، اور اس کے بعد حاطب بن ابی بلتع کو بلا کر کہا کہ حاطب کیا ہے؟ حاطب ٹھہرے بھولے بھالے آدمی، انہوں نے چیخ کر کہا یا رسول اللہ میرا مقصد اچھا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مقصد اچھا ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن یہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر ڈالی۔ اگر یہ خط انہیں پہنچ جاتا تو کتنے لوگوں کا خون بہتا پتہ ہے؟ وہ بھی تیاری کر لیں گے، تلواریں لے کے وہ میدان میں آ جائیں گے، ہمارے ہاں کے بھی لوگ مریں گے، وہاں کے بھی لوگ مریں گے، الٹیمیٹلی جیت مسلمانوں کی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن خون تو بہے گا نا، صرف تمہاری اس چٹھی کی وجہ سے۔ تو حاطب معافی مانگ رہے تھے، عمر بن خطاب نے کہا رسول اللہ یہ آدمی تو منافق دکھ رہا ہے، بولیے اس کی گردن کو مار دیتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اے عمر کیا کہہ رہے ہو؟ یہ حاطب ہے، بدر کے میدان میں اس نے داد شجاعت دے دی ہے، اس نے اپنے ایمان کا ثبوت دے دیا ہے، اور بدر کے لوگوں کو، یعنی بدر کے میدان میں جو مسلمانوں نے لڑائی لڑی ان کے تعلق سے تو اللہ نے کب سے کہہ دیا کہ تم جو چاہے کرو، اللہ تمہیں معاف کرتا ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حاطب نبی بلتع کو خوب ڈانٹا، تاکہ عقل نہیں، تم سمجھ نہیں رکھتے، اتنے بھی بھولے ہو، خوب ڈانٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو معلوم ہوا کہ برائی سے روکنے کے لیے ایک طریقہ ڈانٹنا بھی ہے نا، آپ کا مقام ہے، آپ مرتبے میں ہیں، آپ پاور میں ہیں، آپ کے اندر وہ پوری صلاحیت ہے، تو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں ان میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو آپ اسے ڈانٹتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے، یہ بھی برائی روکنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی درستگی کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی، جہاں ڈانٹنا ہے وہاں ملامت بھی کرنا ہے، ڈانٹنا الگ ملامت الگ۔ ڈانٹنا کیا ہے؟ جو چھوٹے بچے کو، کم مرتبے کے آدمی کو آپ ڈانٹتے ہیں، ہے نا، کہتے ہیں کہ معاملہ خراب ہو جائے گا، آئندہ ایسی غلطی مت کرو، ہے نا، تمہاری پٹائی ہوگی، یہ اسے کہتے ہیں ڈانٹنا۔ ایک ہے ملامت کرنا، عقل مند آدمی ہو، بڑے آدمی ہو، ایسا کرتے ہو، اسے کہتے ہیں ملامت کرنا۔ تو ایک مرتبہ ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب کی شادی فکس ہو گئی تھی، تو وہ شادی کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے، تو انہوں نے اونٹ خریدا اور اس میں وہ لکڑی کاٹ کے اس پہ بھر بھر کے بیچ رہے تھے پیسے جمانے کے لیے، ولیمہ کرنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ اب ہمارے معاشرے میں الٹا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں تو عورت کا، لڑکی کا جو باپ ہوتا ہے تو وہ مٹی پلید ہو جاتا ہے نا، اس کی حالت تو جو ہے پرانی کچیف جیسی ہو جاتی ہے، اسے لوگ روند کے اتنا قرضدار ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں کا نہیں رہتا اس کے بعد۔ حالانکہ لڑکے کو تیاری کرنی چاہیے۔ تو علی بن ابی طالب کے اس حرکت سے، اس فعل سے بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے ولیمے کے لیے پوری تیاری کی۔ تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ اونٹ لے کر گئے، روکا اور جنگل میں لکڑی کاٹنے کے لیے چلے گئے، بازار میں کچھ کام کے لیے چلے گئے، واپس آیا دیکھا کہ ان کی اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی نہیں ہے، اونٹنی کا جو کوہان ہے، اوپر کا جو ہمپ ہے وہ کٹا ہوا ہے، وہ اس کا حلق کٹا ہوا ہے، اور ایک ران کی طرف سے گوشت نکال لیا گیا ہے۔ علی بن ابی طالب بڑا تعجب ہوا، یہ کس نے کر دیا بھائی؟ تو علی بن ابی طالب نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تمہارے چچا جن کا نام حمزہ ہے انہوں نے کیا ہے۔ وہ جا کے لوگوں سے پوچھے تو بولا کہ حمزہ انصار کے ساتھ، بعض انصار کے ساتھ اس گھر میں بیٹھے ہیں، اور اس زمانے میں شراب پیتے تھے لوگ، حرام حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، شروع کا زمانہ تھا، تو سب پیے ہوئے ہیں، اور یہ جو ہے حمزہ نے اسی عالم میں کر دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے علی بن ابی طالب، کہا کہ یا رسول اللہ ایسا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر آئے، حمزہ بن عبد المطلب ان کے چچا کا معاملہ ہے، تو آئے تو پوچھا، تو کہا کہ اس گھر میں بیٹھے، تو اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ گوشت کھا رہے ہیں، اور وہ جو ہے پوری مجلس ان کی ختم ہوئی ہے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ جھوم رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ حمزہ یہ کیا کیا تم نے، یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو بڑے آدمی ہو، بزرگ آدمی ہو، آپ کو تو یہ کسی کا مال ہے، یہ کرنا نہیں چاہیے تھا تمہیں۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہنے لگے، تم لوگ سب میرے باپ کے نوکر ہو، ہے نا، وہ کچھ اور عالم میں تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ہے نا کچھ اور عالم میں ہے، تو وہاں سے نکل کے چلے گئے۔ اس کے بعد میں شراب کی حرمت نازل ہوئی، تو چھوڑنے والے میں سب سے پہلے یہی بزرگ صحابہ تھے۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت کی، کہا کہ تم بڑے آدمی ہو، سمجھ رکھتے ہو، سوچ رکھتے ہو، تجربے والے ہو، جانتے بوجھتے ہو، ہے نا، کیا کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، تم ایسی غلطی کیسے کر سکتے ہو؟ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ سے نہیں کہا کہ بھائی تمہیں اونٹ واپس کرنا ہے بعد میں، یا پھر علی بن ابی طالب سے کہا کہ چلو تم اونٹ مانگو، یہ دونوں ایک ہی خاندان کے، ہے نا، چچا زاد ہیں، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملامت سے اکتفا کیا، کہا کہ بھائی تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی غلطی روکنے کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے غلطی روکنے کا طریقہ یہ کہ آدمی کو دیکھ کر بھی اندیکھی کر دینا، ایک آدمی کو دیکھا اور نظر انداز کر دیا، چہرہ موڑ لیا،
جیسے کہ نجران سے ایک قافلہ آیا تھا تو اس میں جو ذمہ دار تھے وہ اسلام قبول کر چکے تھے، تو وہ مجلس میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں بڑی سی سونے کی انگوٹھی تھی، وہ پہن کے سج کے وہ مجلس میں آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مرد آدمی ہے، ہاتھ میں سونا پہنا ہوا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہ سلام کیا نہ ان سے بات چیت کی، اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ وہ اس طرف آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف موڑ لیا، بات چیت نہیں کی ان سے۔ وہ بڑے بے قرار ہوئے، کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور اتنا سارا مال لے کر آیا ہوں، مال غنیمت لے کر آیا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہیں۔ تو کافی انہیں کوفت ہوئی، کافی انہیں رنج ہوا۔ اس کے بعد جا کے لوگوں سے کہا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے؟ ان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو ایسے میرے ساتھ ہو گیا، تو ان کی بیوی نے کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو، آپ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرو۔ تو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہوئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے کیوں نہیں بات کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آئے ہو، تم اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آئے ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنے مرد ہیں جو آگ لے کر گھوم رہے ہیں، ولیمہ ہو گیا، شادی ہوگی، ہاتھ میں مہندی لگایا، ایک بڑی انگوٹھی ڈال لی سونے کی، مرد آدمی ہے، سونے کا چین ڈال لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی نہیں پہنے، آپ نہیں پہننا جائز نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے، اس میں کیا غلطی ہے، فلاں غلطی ہے نا، غیر ضروری لمبی بحثیں۔ ہمارے معاشرے میں جب بھی آپ کسی کو روکیے لمبی بحثیں چھوڑ جاتی ہیں۔ بھائی اللہ نے کہا ہے، اللہ کے رسول نے کہا ہے، اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اس کے بعد آپ کو برائی سے روکنے کے لیے کیا چاہیے؟ نہیں، بعض لوگوں کو قرآن میں بھی ہو، حدیث میں بھی ہو، ان کے عقل کو بھی لگے، ہے نا، ان کے عقل کو بھی لگے، کہتے ہیں بھائی یہ میرے عقل کو نہیں لگتا۔ آپ کے عقل کو جا کے پھینکیے بھاڑ میں۔ ہر آدمی کا مختلف عقل ہے، ہر آدمی کے عقل کو راضی کرتے پھرے کوئی حرام نہیں ہوگا، سب کو حلال ہو جائے گا۔ انسان کے عقل کا کوئی حد نہیں، جیسے چاہے سوچتا ہے۔ انسان کا جو عقل ہے مختلف ہے، اللہ نے ایسے ہی بنایا ہے تاکہ زمین میں ترقی ہو، ورنہ سب ایک طریقے کے سوچیں گے تو ترقی کہاں سے ہوگی؟ تو اللہ نے عقل کو دیا ہے تاکہ وہ دنیا کے معاملات میں ترقی کریں۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ حرام ہے تو حرام ہے، یہ کہہ دیا گیا کہ حلال ہے تو حلال ہے، یہاں پر آپ اپنے عقل کو مت ڈالیے۔ بعض لوگوں کو یہ راضی کرنا ہے، انہیں ہے نا ایسے مثالیں دے کر بتائیں کہ بھائی اس میں فلاں نقصان ہے، فلاں نقصان ہے، یعنی سونا اگر مرد پہنے گا تو اس کی مردانگی ختم ہو جائے گی، فلاں ختم ہو جائے گی، یہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے، اس کے اوپر یہ ریسرچ ہوا ہے۔ انہیں یہ سب دینے کے بعد وہ ان کے عقل کو لگے تو اس پر عمل کریں۔ ضرورت نہیں آپ کا احسان اسلام پر، آپ نے جو اسلام پر کوئی احسان نہیں کیا ہے، آپ عمل کرتے ہیں اسلام پر تو آپ کو فائدہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ لمبی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی آج کے زمانے میں کیسے چلے گا، آج تو دنیا ترقی کر گئی ہے، آج کے زمانے میں ہی چاہیے۔ ان قاعدہ قوانین کا اسلام میں جو لمبی فہرست ہے، حرام کردہ چیزوں سے بچنا آج ہی کے زمانے کے لیے، اسلام ہر زمانے کے لیے فکس ہوتا ہے، آج ہی کے زمانے کے لیے ان چیزوں سے آپ کو بچنا ہے، ورنہ برباد ہو کے چلے جائیں گے۔ تو بہرحال تو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ بات اگر اللہ کے کلام میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آ گئی ہے، واضح ہے، مردوں کے لیے سونا پہنا جائز نہیں، واضح ہے، اور پھر لمبی بحثیں کرنے کی کیا ضرورت؟ پتہ ہے اس میں کیا ہو کیا رہا ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اس ذہن میں بات آ رہی ہے؟ پتہ ہے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس پراپر اسلامک ایجوکیشن نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دینی مجالس میں جو آتا ہے نا، ہفتے میں آپ کو ایک مرتبہ پراپر ڈوز لینا ہی لینا ہے، یا پھر آپ جمعے کا پراپر خطبہ سنیے، یا تو پھر کوئی ایک بیان میں جائیے تاکہ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو۔ اس لیے اسلام میں جمعہ سننا واجب ہے۔ کیوں ہے بھائی؟ ایک ہفتے کے لیے ڈوز ہے، وہ آپ کے ایمان کو تر و تازہ رکھے گا۔ اگر کسی نے ڈوز نہیں لیا تو پھر کیا ہے، اسے تو پھر تعلیمات پر شک ہو جائیں گے، اسلام کی تعلیمات، اور کہے گا کہ بھئی حرام کیوں، ایسا کرنے میں کیا نقصان ہے، اس کے بعد کہے گا کہ نماز کیوں پڑھوں میں۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، اس میں کچھ ڈسکشن وغیرہ نہیں ہے، اس میں کوئی علمی نقطہ نہیں ہے، یہ ایمان کی سری کمزوری ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے آدمی کو ہفتے میں ایک مرتبہ پراپر ڈوز لینا ہے، کہیں پراپر جمعے کا خطبہ سنیں، عربی میں نہیں، عربی میں تو ہمیں ماشاءاللہ بیت کے سامنے خطبہ ہے ہمارا والا، پڑھتے رہتے ہیں، ہم سوتے رہتے ہیں۔ جائیں ایک ایسی جگہ جو ہے آپ کی مادری زبان میں کہیں خطبہ ہوتا ہے تو سنیں، اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں۔ اگر ایسا آپ کر لیں گے تو ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ آپ کو ہر چیز کو سمجھانا پڑے گا، بھئی حرام کیوں ہے، بھئی انشورنس کیوں حرام ہے، سود کیوں حرام ہے، یہ حرام کیوں ہے،
ہے نا فلاں فلاں کرنا حرام کیوں ہے، ہر چیز میں آپ کو شک پیدا ہوگا، کیونکہ ایمان کی کمزوری ہے نا۔ تو ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے اسلام میں یہ چیز مقرر ہے کہ ہفتے میں ایک دن آپ کو خطبہ سننا ہی سننا، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کو آئیں، پہلے صف میں بیٹھیں، بڑے بڑے اجر کا اعلان کیا گیا ہے، کیا گیا کہ نہیں کیا گیا ہے؟ اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ خاموشی سے نہیں سنتے، اگر آپ نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں بھی لے لی، چھو لی خطبے کے دوران، آپ کا جمعہ نہیں ہوتا۔ یعنی آپ کو آنا ہے، سننا ہے، یہ ڈوز آپ کو لینا ہے اندر۔ جیسے بیمار آدمی انجیکشن لیتا ہے، ویسے ہفتے میں ایک ویکسینیشن آپ کو لینا ہے جو باہر کے وائرسز سے، غلط عقائد سے، غیر اسلامی سوچ سے آپ کو بچائے رکھتا ہے۔ کتنی بہترین تعلیمات ہیں، کتنی حکمت بھری تعلیمات ہیں۔ اللہ، ہم لوگ یہ نہیں کرتے، جاتے ہیں جمعہ کا خطبہ عربی میں سن لیا، وہ تو آدھا سوتے رہتے ہیں، اور اس کے بعد گئے وہ کہیں کچھ تعلیم نہیں، 1 ہفتہ گیا، 2 ہفتہ گیا، 3 ہفتہ گیا، پھر مہینہ گیا، 2 مہینہ گیا، اس کے بعد تو پھر اسلام میں عمل کرنا ہے ان کے لیے دشوار ہو گیا، حرام سے بچنا ہے ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دیکھ کر کہا کہ تم اپنے ہاتھ میں آگ لے کر آئے تھے، تو فوراً نکال دیتے، اور ساتھ ساتھ کہتے ہیں اگر یہ آگ ہے یا رسول اللہ تو میں اور بھی آگ لے کر آیا ہوں، یعنی وہ مال غنیمت میں اور بھی سونا لائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے، تم سونا لائے ہو الگ بات ہے، لیکن مرد کے لیے سونا پہننا جائز نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا احساس گہرائی سے ہو، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات چیت نہیں کی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، آپ نے کسی ایک خاص آدمی کے اندر جانتے بوجھتے، وہ آدمی سب کچھ جانتا ہے، اس کے باوجود غلطی کرتا ہے، تو آپ نے ان سے چہرہ موڑ لیا، انہیں دیکھا نہیں، تاکہ انہیں احساس پیدا ہو بھائی اچھے خاصے آدمی تھے، اچھے ہمارے تعلقات تھے، اچانک کیوں بات نہیں کر رہے ہیں؟ تو وہ جائیں، تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ سٹو میں پکیں، ہے نا، بعد میں آئیں، ریزن پوچھیں، تو مسئلہ پراپر حل ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پر عمل کیا، یہ بھی غلطی روکنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے بیکاٹ کرنا، کسی کو آپ نے غلطی دیکھی، بار بار سمجھایا لیکن سمجھ نہیں رہا، تو آپ کے لیے بیکاٹ کرنا جائز ہے۔ ایسا بیکاٹ جسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے کچھ فائدہ ہوگا۔ ایک آپ کا خاص دوست جو نماز نہیں پڑھتا، ایک آپ کا خاص دوست جو اسلام پر عمل نہیں کرتا، یہ ہے آپ نے سمجھایا 4 بار 3 بار نہیں سمجھ رہا، تو آپ نے بیکاٹ کے سسٹم کو، بیکاٹ کے اس طریقے کو اختیار کیا، اس امید سے کہ یہ میرا خاص دوست ہے تو میرے پاس آئے گا، پھر جو ہے میں اسے سمجھاؤں گا، پھر وہ درست ہو سکتا ہے، یہ امید ہے تو کریے گا۔ اگر امید نہیں ہے میں بیکاٹ کر دوں، میں بیکاٹ کر بات نہیں کرتا، میں بات کرنا جاؤ جی، اس قسم کا ٹائپ ہے، تو پھر آپ بیکاٹ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ ان سے تو آپ لائٹ تعلقات رکھیے تاکہ آپ کو انہیں بولنے کا موقع ملے۔ یہ دیکھیں ایک صحابی جن کا نام تھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، انصاری صحابی تھے، بڑے شاعر تھے اور بڑے مالدار تھے۔ تو جنگ تبوک کے دوران ان کے پاس اچھی سواری تھی، انہوں نے کہا کہ قافلہ نکل رہا ہے، نکلنے دو، میرے پاس تو اچھی سواری ہے، میں سواری میں بیٹھ کے ان کے پاس چلے جاؤں گا۔ تو آلسی پن کی وجہ سے 1 دن ٹالا، 2 دن ٹلے، 3 دن، ہفتہ ٹل گیا، اور مہینہ نکل گیا، قافلہ تو تبوک پہنچ گیا، اور واپس وہاں سے قافلہ نکلا، خبر پہنچی، ہے نا، یہ چاہتے تھے کہ واپس جا کے ملے، پھر بھی آلسی پن نہیں ملا، اور چند دنوں کے بعد دل میں یہ سوچ آئی کہ بھئی اب جاؤں گا تو کیا سلوک دکھاؤں گا، اب جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، میرے پاس تو سواری تھی، میں تو مالدار آدمی ہوں، ہے نا، میں کبھی بھی جو ہے تیز سواری لے کے قافلے میں جوائنٹ ہو سکتا تھا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا، آلسی پن کی وجہ سے، کبھی انسان سے ہو جاتا ہے۔ تو جب قافلہ واپس آ رہا تھا، تو پھر واپس جائیں گے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سننی پڑے گی۔ یہ کہتے ٹال مٹول میں یہ سفر ہی نہیں کر پائے، یہاں تک کہ مسلمان تبوک سے واپس مدینے میں آ گئے۔ اور جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آ گئے، منافقین گئے، انہوں نے اپنی عذر پیش کی، کہا کہ اللہ کے رسول یہ کھجور کے کاشتکاری کا زمانہ ہے، کھجور کے اتارنے کا زمانہ ہے، اگر ایسا نہیں ہو تو پھر ایسا ہو جائے گا، ایسا نہیں تو پھر ایسا ہو جائے گا۔ تو یہ ایسی ویسی باتیں کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو کہا کہ چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، منافقین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کر دیتے تھے، لیکن 3 لوگوں سے کہا کہ نہیں، ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے، یہ تو خاص لوگ ہیں، مومن لوگ ہیں، مومنین میں ان کا شمار ہوتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں آئے، جبکہ تبوک کی لڑائی سب کو بلائی گئی تھی، فرض عین کی حیثیت رکھتی تھی، سب سے کہا گیا کہ سب کو نکلنا ہے، سب کو نکالا گیا، ہے نا، 30,000 کی نفری، بڑا لشکر تھا، پیسوں کی ضرورت تھی،
ہتھیاروں کی ضرورت تھی، جانوروں کی ضرورت تھی. تو ایک اسی کو اس لڑائی جیش العسرہ کہتے ہیں، بڑی تکلیفی میں جو لشکر تیار کی گئی تھی وہ یہ لڑائی تھی. تو جب نیک لوگ مومن لوگ نہیں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کافی غصہ کیا، کافی ناراضگی کا اظہار کیا. ان میں سے ایک تھے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہہ دیا کہ اے لوگوں، کعب بن مالک سے کوئی بات چیت نہیں، بائیکاٹ. کوئی نہ ان سے سلام کرے گا، نہ کوئی ان سے کچھ بات چیت کرے گا، کمپلیٹ بائیکاٹ کریے. تو بائیکاٹ شروع ہو گیا. چند دنوں کے بعد کہا گیا کہ تم اپنی بیوی کو اپنے مائکے بھیج دو، بیوی کے ساتھ بھی تم نہیں رہ سکتے. کمپلیٹ بائیکاٹ. اور لوگوں سے کہا گیا کہ بازار میں کوئی ان سے نہیں ملے گا، کوئی ان سے لین دین نہیں رکھے گا، کوئی ان کی مجلس میں نہیں جائے گا، یعنی کمپلیٹ بائیکاٹ. تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ یہ 50 دن کا بائیکاٹ تھا. میری حالت تو ایسی تھی جیسے ایک توے میں مچھلی کو ڈال دیا جائے تو مچھلی جیسے اچھلتی ہے، میری وہ حالت تھی. میں تو بالکل بور ہو گیا تھا، میں تو بالکل اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا. ایسے موقع پر منافقین آئے، کہا کہ دیکھو محمد نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، چلو ہمارے ساتھ جوائن کر لو. بلکہ وہاں سے رومی نے خط لکھا، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہیں محمد نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں پوری عزت دیں گے. تو ایک طرف یہ باطل لوگ کھینچ رہے ہیں، تھے پکے مومن آدمی، تو ان کا ایمان ڈاوان ڈول ہو رہا تھا. تو 50 دن انہوں نے بہت ہی زیادہ صبر کیا. کہتے ہیں کہ مجھے بہت ہی دقت ہوئی. سب سے زیادہ دقت یہ ہوتی تھی کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مسجد میں جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، نہ سلام کرتے نہ کچھ کرتے، بلکہ اپنا منہ موڑ لیتے تھے. یہ چیز مجھے بہت ہی زیادہ اندر سے کاٹ کے رکھ دیتی تھی، گویا کہ دل نکال کے کسی نے کاٹ دیا ہو. ایسے میرے ساتھ ہوتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل مجھ سے بات چیت چھوڑ دی تھی. اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے، اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بات نہیں کرتے. تو کہتے ہیں 50 دن بڑی دقت سے گزری. اور ایک دن صبح فجر کی نماز گھر میں پڑھ کے میں اپنے چھت پر بیٹھا تھا. یہی عالم تھا، دل میں ٹھیس تیر چبھے ہوئے تھے، پورا جسم ماند پڑ گیا تھا، دماغ سوچ سوچ کے منڈ ہو گیا تھا. یہی عالم میں تھا کہ میرا ایک رشتہ دار جو صحابی تھے، مومن تھے، دور سے چلاتے ہوئے آئے، کہا کہ اے مالک، اے کعب بن مالک، اللہ نے تیری مغفرت نازل کر دی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ دیا کہ بھائی ان کے معاملہ میں اللہ کے پاس چھوڑتا ہوں، اب یہ اللہ ان کا فیصلہ کریں. تو قرآن میں اللہ نے آیت نازل کی اور ان کی برات کا اظہار ہوا. تو بعد میں کعب بن مالک سے پراپر بات چیت شروع ہوئی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بائیکاٹ کیا، اس وجہ سے کیا کہ یہ مومن ہیں. منافقین کو تو معاف کر دیا، مومن ہیں. ان سے جب غلطی ہوئی اور انہیں جب آزمائش میں ڈالا جائے گا تو یہ بے ایمان نہیں ہوں گے، ضرور تڑپائے جائیں گے، ضرور بے قراری کا عالم ہوگا، لیکن اسلام سے خارج نہیں ہوں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، تو اس لیے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا. تو آپ کے لیے بھی جائز ہے کہ آپ کسی کی برائی سے روکنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے بائیکاٹ آپ نے کیا. اگر آپ بائیکاٹ کریں گے اس کا کچھ فائدہ ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے، تو آپ اگر کرتے ہیں تو بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک طریقہ تھا. اسی طریقے سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے، اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کرتے. جیسے ایک نوجوان کو دیکھتے ہیں، وہ آئے سیدھا اور آ کر کہا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے، نعوذ باللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کیا بک رہے ہو، ڈانٹا نہیں. جان لیا کہ نوجوان کے پاس کچھ سائیکالوجیکل ایشو ہے نا، اسے ڈیل کرنا چاہیے، اسے پراپر کنسلٹنسی دینی چاہیے. تو کہا کہ بیٹھ جاؤ. کہا کہ اترضاہ لامک، کیا تمہارے ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. اگر کوئی تمہارے بیٹے کے ساتھ ایسا کرے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. اگر کوئی بہن کے ساتھ کرے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. اگر کوئی پھوپھی کے ساتھ تیری کرے کوئی پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. اگر کوئی تیری خالہ کے ساتھ ایسا کرے پسند کرو گے؟ کہا کہ نہیں. تو کہا کہ جب تم اپنی عورتوں کے لیے پسند نہیں کرتے، تم کسی عورت کے ساتھ زنا کرو گے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی، کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی ہو سکتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لاجیکل ریزن دے کے وہ صاحب کو مقتنع کیا، یعنی انہیں راضی کروایا. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب تھا. تو جب بھی آپ نوجوان کے اندر کوئی خامی دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ ڈسکشن کرنا، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہیں جو ہے ان سے بحث کر کے ان کے معاملات کو جاننا، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہے. اسی طریقے سے بعض وقت بیکار کے ریزنز ہوتے ہیں، ریزن بے بنیاد ہوتا ہے. تو دیکھیے اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیل کیا ہے، یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا خوات بن جبیر. کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے
تو سفر میں ہمارے ساتھ، چونکہ سفر میں اس زمانے میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، وہ مجاہدین کی تیمارداری کرتی تھی، ہے نا، کھانا پکاتی تھی، اور لڑائی سے واپس آئے تو ان کے زخم میں مرہم پٹی وغیرہ لگاتی تھی، تو عورتیں بھی ساتھ چلتی تھیں۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کے دوران کہیں سے آیا، دیکھا کہ عورتیں بیٹھ کے بات کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا وہ منظر دیکھا تو مجھے پسند آ گیا، تو کہتے ہیں کہ میں گیا اچھا لباس پہن کے، میں بھی آگے ان کے بازو بیٹھ گیا، ان کی باتیں سننے لگا۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے، اور جیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پھر مجھے غلطی کا احساس ہوا، اٹھ کے بھاگنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو عبداللہ ادھر آؤ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب یہ صحابی کے پاس کوئی ریزن نہیں تھا، غلطی تو ہو گئی ان سے، ہے نا۔ کوئی ایک پاک دامن آدمی عورتوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، عورتوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، بلکہ یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ایک مجلس میں صرف عورتیں ہی ہیں، آپ وہاں سے نکل جاؤ۔ آپ ایک مرد ہیں، پوری عورتیں ہیں، تو آپ وہاں سے نکل جاؤ، ہے نا۔ تو یہ آ کر جو ہے عورتوں میں اگر مرد رہے گا تو اس کی بہت ساری خامیاں ہیں، ہے نا، بہت ساری چیزیں اس کی جو ہے یہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اسلام میں اس پر روک ہے۔ تو یہ گئے عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کی باتیں سننے لگے، ان سے بات چیت کرنے لگے۔ اب وہ عورتیں بھی پریشان کی کون آدمی ہے مرد جو بیٹھا ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اب پوچھا کہ بھائی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہیں کہا کہ یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ بھاگ گیا، اس کی تلاش میں آ گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھڑایا، گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کی، پھر وضو کیا، اور چہرے میں جو ہے پانی ٹپک رہا تھا، داڑھی سے پانی گر رہا تھا، اور میرے پاس آئے، آ کر کہا کہ آپ کا وہ اونٹ مل گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ نہیں ملا۔ کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ اس سفر میں جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب آتے، پوچھتے کہ بھائی تمہارے اونٹ کا کیا ہو گیا، کہاں گیا تمہارا اونٹ؟ تو یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اونٹ پتہ نہیں کہاں گیا۔ یہ ریزن بیان کرتے رہے۔ جب بھی سفر میں جیسے ان کے قریب آتے تو فوراً پوچھتے کہ بھائی تمہارا اونٹ کہاں گیا؟ وہ صحابی کہتے کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ جو ہے ابھی نہیں ملا۔ تو یہ کئی مرتبہ ہو گیا سفر۔ ایک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ رہا تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہاں نہیں جاتا تھا، کیونکہ مجھے دیکھتے ہی پہلا سوال پوچھتے کہ اونٹ کا کیا ہوگا، اونٹ کا تمہارا مل گیا کہ نہیں ملا؟ تو میں کئی مرتبہ جواب دے چکا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ نہیں رہے تھے۔ سفر کے دوران جہاں کہیں بھی دکھے تو پہلے یہی سوال کیا، یہاں تک کہ میں بیزار ہو گیا، اور جیسے مدینہ قریب آیا تو میں دوڑ کے مدینے میں چلا گیا تاکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ جاؤں، اور اس کے بعد میں مسجد میں آتا، چپکے سے آتا، نماز پڑھ کے نکل جاتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نہیں پڑتا تھا۔ تو ایک دن یہ ہوا کہ مسجد میں داخل اور نماز پڑھ رہا تھا، تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز لمبی کرنا شروع کر دیا، لمبی نماز پڑھ رہا ہوں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کے بولے کہ تم نماز جتنی بھی لمبی کر لو میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں، جب نماز تم جتنی بھی لمبی کر لو میں یہاں سے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں دل میں سوچا کہ بھائی اب پھنس گئے، اب تو مجھے صحیح بولنا پڑے گا، ورنہ جو ہے اب اس کے بعد عزت نہیں رہے گی۔ تو سلام پھیرے گئے اور سیدھے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے جو ہے اصل میں کوئی اونٹ بھاگا نہیں تھا، مجھ سے ایسی غلطی ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کریں، 3 مرتبہ کہا کہ اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے، یعنی غلطی ہو گئی، اللہ تم پر رحم کرے۔ کہا کہ ولا تعد، دوبارہ غلطی کبھی نہیں کرو، دوبارہ غلطی کبھی نہیں۔ اور جس انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈسٹرب کیا، تو اس کے بعد زندگی میں تھوڑی کریں گی غلطی، ہے نا، اس کے بعد تو غلطی چانس ہی نہیں۔ تو اسے معلوم ہوا کہ وہ ریزن جو دے رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ بیکار ریزن ہے، اسے غلطی کچھ ہو گئی ہے، یہ جسٹیفیکیشن کرنے کے لیے بیکار ریزن دے رہا ہے۔ تو جب بھی آدمی بیکار ریزن دے تو اس طریقے سے اسے ڈسٹرب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ جیسے جو ہے ایسے اس اسلوب کو اختیار کرنا بالکل جائز ہے۔ تو چلیے آخری جو اسلوب جو ہم احادیث کی روشنی میں دیکھتے آ رہے ہیں اسے بھی سن لیجیے کہ آخری جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ غلطی سے روکتے ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ انسان ہیں، اور بعض انسانوں کی بعض خصلتیں ہیں جو بدلتی نہیں، بعض انسانوں کے بعض خصلتیں ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر عورتوں کو لے لیجیے، عورتوں کے اندر جو غیرت ہوتی ہے اپنے شوہر کو لے کر جو پوسیسیونس ہوتا ہے نا، اچھا خاص آدمی ہے، کسی سے بات نہیں کرے گا کیا، ہے نا۔ بعض عورت ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اگر بہن سے بھی بات کرے شوہر، کیا جی بات کرنی سو، بہن سے بات کیا ہوں بھائی، چھوڑتی نہیں عورتیں، ہے نا۔
ایک دم پوسیسیونس ہو جاتی ہے ان کے اندر. یہ عورتوں کی فطرت ہے, آپ بھی اسے چینج مت کریے گا, ہوتا نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا آپ چینج کریں کیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عورت پھسلے کی ہڈی سے بنی ہوئی, یعنی بینڈ ہے, سیدھے کریں گے توڑ دو گے. تو بعض لوگوں کی خصلت ہوتی جسے کہ آپ کیا بھی کریں گے تو بدل نہیں سکتا آدمی, ہے نا. بعض لوگوں کی جو ہے عادت ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بات کریں, ہے نا. بعض لوگ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں, ہے نا. بعض لوگ ایک دم ٹھنڈے ہوتے ہیں, آپ کہیں گے بھئی آسمان ٹوٹ گیا تو اچھا, ہے نا. ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ان کی نیچر ہے, آپ کیا کریں گے, اب انہیں کیا ڈوز دیں گے. قدرتی چیز ہے بھائی, اسے بدل نہیں سکتے. تو جو نیچر ہے اگر وہ حرام نہ ہو تو آپ اسے چینج کرنے کی کوشش مت کریے, ہوگا نہیں, بیکار ٹائم ویسٹ ہے آپ کا. تو یہ جو میں آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں, یہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے بعض لوگ بھی آئے تھے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے ان کے گھر میں تھے, تو بازو گھر سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بیوی جن کا نام غالباً حفصہ تھا, انہوں نے ایک پلیٹ میں کچھ کھانا بھیجا اس گھر کو. اب عائشہ رضی اللہ عنہ غصہ کا کہا کہ میرے گھر میں ہے نا, میرا ٹرن ہے, تو یہ رکابی میں کھانے بیچنے کی کیا ضرورت. یہ جو عورتوں کے اندر جو ہے چپکلی چلتی رہتی ہے, عورتوں کے بیچ میں ہے نا, بہت ہائیلی سینسٹیو میٹر. آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, آپ کہیں گے کیا معاملہ, کیا مشکل ہے. ان لوگوں کے لیے ہائیلی سینسٹیو میٹر ہے. میرے گھر میں میری سوکن میرے گھر میں پلیٹ میں کھانا بھیج رہی ہے, کیوں میں دے نہیں سکتی کھانا, یہ تو میرا ٹرن ہے. یہ ساری باتیں ہوتی. تو جیسے ہی مائی عائشہ رضی اللہ عنہ گھر میں پلیٹ آیا, یہ دیکھیے یہ بھی صحابیہ تھی, انسان تھی. ان واقعات کو ہم پڑھ کے یہ نہ کہیں گے بھائی یہ کیا ہے, یہ بھی انسان تھے. خوب یہ ہے کہ انسان ہونے کے ساتھ ان کے اندر یہ جو انسانی بشری تقاضے تھے, یہ ہونے کے ساتھ انہوں نے کیسے تقوی والی زندگی جی, یہی قابل اتباع ہے. یہی چیز ہے جسے ہم اور آپ کو نوٹ کرنا ہے. تو مائی عائشہ کے گھر میں وہ رکابی آیا, تو وہ دیکھی کہ رکابی میں کھانا رکھا ہوا ہے, غصے سے انہوں توڑ دیا. غیرت کے حال میں انہوں نے اس رکابی کو پتھر سے مار توڑ گیا. رکابی 2-3 ٹکڑے ہو گئے, کھانا گر گیا نیچے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا, پہچان گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیکھ کر کہا غارت امکم, آپ کی اماں کو غیرت آ گئی, آپ کی اماں کو غیرت آ گئی. یہ کہتے گئے اور پلیٹس کے پرزوں کو جوڑا, کھانے کو جو ہے نیچے سے اٹھایا, خود اٹھا کے ان کے پاس دے کر کہا کہ ایک نیا پلیٹ دینا پڑے گا. ہاں کہ ایک نیا پلیٹ, وہ غصے میں ہے, وہ بھڑک رہی ہے, لیکن حکم تو شریعت کا ہی ہے نا. یہ بھڑکنے میں بیچ میں حکم شریعت کا بیکار نہ ہو جائے. تم نے پلیٹ توڑ دیا ہے تو پلیٹ واپس کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ماں کو غصہ آ گیا, تمہاری ماں غیرت میں آ گئی, ساتھ ساتھ کہا کہ پلیٹ دینا پڑے گا. تو نئی پلیٹ لیے اور کہا کہ انہیں پہنچا دو. کھانا تو ضائع ہو گیا لیکن پلیٹ تو واپس کر سکتے ہیں, تو پلیٹ کو واپس کر دیا گیا. تو اسے معلوم ہوا کہ جو بشری تقاضا ہے کسی کا نیچر ہے اور حرام نہیں ہے, آپ اسے چینج کرنے کی کوشش مت کریے, ہے نا. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ان کو بعض کام کرنے سے انہیں راحت ملتی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ کہ لمبی بات کرنا انہیں پسند ہے, کسی کو پکڑ لیے تو 40 منٹ سے پہلے بات ختم نہیں ہوتی ان کی, ہے نا. شروع ہو گئے ماشاءاللہ چلتے رہتے ہیں, ہے نا. یہ نیچر ہے اور حرام تو نہیں, حلال ہی ہے. تو ایسی صورت میں یہ جو لوگوں کے جو ہر آدمی کا, میرا بھی ہوگا, آپ کا بھی ہوگا, ہے نا. اور ہر آدمی ایک آدمی سے بالکل ڈٹو نہیں ہوتا, دونوں کا مزہ ایک نہیں ہوتا, دونوں کی سوچ ایک نہیں ہوتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس میں اللہ, یہ جو خالق جس نے بنایا ہے اس کی تعریف کرنی ہے. انسان ہے لیکن سب انسان کا ذہن ایک نہیں, سب انسان کا مزہ ایک نہیں, سب انسانات کے خواہشات ایک نہیں, سب انسانات کے انٹرسٹڈ ایک نہیں. سب کو الگ الگ بنایا ہے. دیکھتے ہیں انسان الگ دکھتے ہیں لیکن الگ الگ ہیں. تو ان کے اندر جو نیچر ہے اس کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی جب تک کہ وہ نیچر حرام نہ ہو. تو ہم نے ماشاءاللہ پچھلے, میں سمجھتا ہوں کہ 5ویں مجلس ہے ہماری, جس میں ہم نے غلطیوں کی درستگی کا نبوی طریقہ, احادیث میں جو جو باتیں آئی ہیں, ہم نے اہم باتوں کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب چلیے, جیسے میں نے پہلے وعدہ کیا کہ ان احادیث کے ذریعے سے, ان واقعات کے ذریعے سے جو ہمارے پاس رولز اینڈ ریگولیشنز جمع ہوئے, یعنی جو آپ کے پاس فارمولاز جمع ہوئے, جس کی بنیاد پر آپ غلطیوں کو ٹوکنے کے اس کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں, ہے نا. غلطی کو ٹوکنا, اچھائی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, جو ہے نا برائی سے روکنا, یہ ایسے ہی نہیں کہ آپ جیسے چاہے اپنی مرضی سے روک دیں. اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں جس کی جو ہے ہم کو رعایت کرنی پڑے گی. تو یہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں
یہ احادیث کو رکھ کر ان قواعد کو یعنی ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو نکالا گیا ہے. یعنی جب بھی آپ کسی کو روکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. پہلا، آپ کسی کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے مت روکیے، اللہ کے لیے روکیے. برائی کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو ملحوظ رکھیے، یہ سب سے پہلے. نمبر 2، یہ جان لیں کہ وہ انسان ہے، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ غلطی ٹوکنے جاتے ہیں تو ایسے ٹوکتے ہیں کہ صاحب ماشاءاللہ ان سے کبھی غلطی نہیں ہوئی. کوئی ایسا نہیں، سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہے نا. اس بار وہ غلطی کی ہے، آپ کو اللہ نے بولنے کا موقع دیا، کل کو الٹا بھی ہو سکتا ہے. تو انسان کی طبیعت ہے کہ اسے غلطی ہوتی ہے. یہ آپ دماغ میں رکھ لیں. اللہ کے لیے روکیں اور جانیں کہ یہ بھی انسان ہے جیسے آپ انسان ہیں. اس کے بعد پہلی چیز آپ کو جو ملحوظ رکھنی وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ شریعت کے روح سے معلوم ہو کہ یہ جو صاحب کر رہے ہیں یہ حرام ہے. یہ آپ کو معلوم ہو، اتنا نالج آپ کو ہو. وہ چیز حلال ہے، آپ کو نہیں معلوم، آپ جا کے حلال کرنے والے کو روک رہے ہیں تو پھر آپ غلطی میں پڑ گئے. آپ نے کسی کو دیکھا، معلوم ہے کہ یہ غلطی ہے، یقینی طور پر معلوم ہے آپ کے پاس، اور آپ ایک کام جان کر رہے ہیں، انفارمیشن علم کے بنیاد پر کر رہے ہیں، ایسے ہی رینڈملی آپ نہیں روک رہے ہیں. یہ چیز آپ کو پہلا رول جو ہے یہ کہتا ہے. دوسرا رول یہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے غلطی بڑی ہو ویسے ویسے روکنے کا انداز بھی ڈیولپ ہوتا جائے. پہلے غلطی تھی، معاملے روکا، بڑی غلطی ہے تو پھر شدت سے روکیے. تو غلطی کے اعتبار سے آپ کے روکنے کا ڈھنگ بدلنا چاہیے، اس میں شدت غلطی کے اعتبار سے آنی چاہیے. یہ ہمیں احادیث سے جاننے کو ملتا ہے. اسی طریقے سے غلطی کو روکتے وقت جہاں وہ شخص ہے اس جگہ کا بھی پاس و لحاظ کریے. اس جگہ کا بھی پاس و لحاظ کریے کہ یہ غلطی جو صاحب کر رہے ہیں کس جگہ ہے، یہ ان کا گھر ہے یا پھر اپنے آفس میں ہے. تو جگہ کا پاس و لحاظ کرنا بہت ضروری ہے. تو جگہ کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جانتے بوجھتے غلطی کرنے والا اور جہالت کے بنیاد پر غلطی کرنے والا، دونوں میں فرق کریے. جو آدمی جاہل ہے، اسے معلوم نہیں اور وہ غلطی کر رہا ہے تو پھر آپ اسے ملحوظ رکھیے، کنسیڈر کریے کہ بھائی یہ جاہل آدمی تھا، اس سے غلطی ہوئی. اب جو آدمی جانتے بوجھتے کرتا ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ کچھ سختی برتتے ہیں تو الگ بات ہے. یہ بھی ایک رول آپ کو جاننے کو ملتا ہے. اور اسی طریقے سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک آدمی مسئلے کو سمجھنے میں اسے غلطی ہوتی ہے. مسئلہ ہوتا ہے جیسے جو ہے رمضان میں 20 رکعت پڑھیں، 8 رکعت پڑھیں، ہے نا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں غیر ضروری آپ جو ہے کوئی 20 پڑھ رہا تو پڑھنے دو بھائی، کوئی 8 پڑھ رہا تو پڑھنے دو، ہے نا. آپ کہیں کہ زیادہ سنت یہ افضل ہے، یہ آپ کے لیے چھوٹ ہے، لیکن وہ صاحب کو گویا کہ انہوں نے غلطی کر دی، اس انداز سے ان کے ساتھ ڈیل کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے. تو اجتہادی مسئلہ ہو، اس پر اگر کوئی عمل کرتا ہو تو آپ اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے اسلوب کو اس کے اعتبار سے بدلنا پڑے گا. یہ بھی آپ جان لیجئے. اگر آپ سنت کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، مستحب بتانا چاہتے ہیں، افضلیت بتانا چاہتے ہیں، اس میں آپ کا ایک طریقہ ہونا چاہیے. اور حرام سے روک رہے ہیں تو اس میں ایک آپ کا طریقہ ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے غلطی آدمی کرے، آپ اس کے ساتھ انصاف سے پیش آئیں. یعنی یہ نہیں کہ بھائی بڑے نے غلطی کر دیا آپ نے چھوڑ دیا، چھوٹے نے غلطی کا پکڑ لیا، بڑے مرتبے والے نے کیا، بستی کے بادشاہ نے غلطی کی آپ نے پکڑ لی، کوئی آدمی معمولی غریب تھا تو آپ نے جو ہے پکڑ لیا اور بڑے کو چھوڑ دیا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. غلطی کو ٹوکنے میں انصاف ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے، اگر آپ روکیں گے تو غلطی ابھی وسٹ ہو جائے گی. ایسے صورت میں چھوڑ دیجیے، مت روکیے. صاحب غلطی کر رہے ہیں، اگر آپ روکیں گے تو اور وسٹ ہو جائے گا معاملہ، اور خراب ہو جائے گا معاملہ. آپ کو معلوم ہے، آپ کا علم، آپ کا تجربہ کہتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ غلطی سے روکنے سے پرہیز کریے گا. ایک مرتبہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے. وہ عام طور پر یہ کام کرتے تھے، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. سڑکوں میں جاتے، مسجدوں میں جاتے، لوگوں کے اندر برائیاں ہیں تو روکتے تھے. یہ کام وہ کرتے تھے بہت زیادہ. تو ایک مرتبہ گئے تو بعض لوگ شراب پی رہے تھے، کچھ نہیں بولے، آگے بڑھ گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی شراب ہے، آپ کیوں نہیں روک رہے ہیں؟ تو کہا کہ اگر یہ لوگوں کو میں کہوں گا کہ شراب مت پیو تو یہ شراب چھوڑ کے جا کے معاملی مسلمانوں کو قتل کریں گے. جو نہتے جو مسلمان ہیں، عام مسلمان ہیں، ان کا قتل کریں گے یہ لوگ. ان لوگوں کو اسی میں پڑے رہنے دو. قتل کرنا زیادہ پریشانی ہے یا پھر شراب پینا؟ کہا کہ جو تم اسی بزی رہو ورنہ قتل ہوگا، خون خراب ہوگا. اور اسی طریقے سے
یہ بھی آپ کو اچھی طریقے سے جاننا چاہیے کہ یہ جو غلطی اس کی طبیعت کی وجہ سے ہوئی، اس کی نیچر کی وجہ سے ہوئی، یا پھر یہ اس کا نیچر نہیں تھا. بعض لوگوں کی زبان چلانے کی نیچر ہوتی ہے. تو جو آدمی جس نیچر کی وجہ سے غلطی کرتا ہے تو اسے روکنے کے اندر آپ کو زیادہ نرمی اختیار کرنا چاہیے. اس کی طبیعت ہے، وہ ہے غلط لیکن طبیعت ہے اس کی، تو آپ کو اسے بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی غلطی کر رہا ہے، وہ غلطی کا تعلق شریعت سے ہے، کوئی اور غلطی کر رہا ہے اس کا تعلق کسی ایک انڈیویجول سے ہے. ایک آدمی شریعت کے حکم پر کھیل رہا ہے، کھلواڑ کر رہا ہے، ایک آدمی کسی ایک دوسرے آدمی کو گالی دے رہا ہے، تو یہ جو غلطی ہے اس کی کسی ایک انڈیویجول سے جڑی ہوئی ہے. یہ غلطی شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں دخل اندازی کر رہا ہے. تو کون سا خطرناک ہے وہ بھی آپ کو فرق کرنا چاہیے. جو دین کے معاملے میں کھیل رہا ہے، دخل اندازی کر رہا ہے، تو اس سے روکنے میں آپ کو زیادہ شدت اختیار کرنی چاہیے. انڈیویجول غلطی ہے تو اسے آپ الگ سے ٹیکل کریں، یہ بھی آپ کے اندر فرق ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے غلطیاں جو بڑے گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، اس میں بھی آپ کو فرق کرنا چاہیے، جیسے شریعت نے بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ میں فرق کیا ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی بار بار غلطی کر رہا ہے، ایک آدمی سے پہلی مرتبہ غلطی ہوئی، دونوں کو ٹیکل کرنے میں آپ کے اندر وہ ڈفرینسیشن ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے ایک آدمی غلطی کر کے اس کا اعلان کرتا ہے تو اسے تو آپ ڈانٹیے، کھلم کھلا روکیے. ایک آدمی چھپا رہا ہے، غلطی کر کے لوگوں کے سامنے بولتے ہوئے پھر رہا ہے، تو آپ اسے پبلکلی روکیے، کیونکہ وہ غلطی میں پبلکلی انوالوڈ ہے، تو آپ پبلکلی اسے روکیے. ایک آدمی غلطی کر کے چھپا ہوا ہے تو پھر آپ اسے چھپ کے انڈیویجول طور پر آپ اسے چینج کرنے کی کوشش کریں، روکنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے ابھی اسلام قبول کیا ہے، ابھی دین کیا ہے جانا ہے، اسے اگر غلطی ہوگی، ابھی ایمان کمزور ہے نا، اسے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو اسے بھی آپ اس کے حالت کو کنسیڈر کریں، اس کے اس پوزیشن کو کنسیڈر کریں. یہ نہیں کہ جو کئی سالوں سے مسلمان ہیں، اسلام کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ جب غلطی کرتا ہے تو پھر وہاں آپ سختی اختیار کر سکتے ہیں. ان چیزوں کو بھی آپ کو ملحوظ رکھنا ہے. اسی طریقے سے جو آدمی غلطی کرتا ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس مرتبے کا ہے، کہیں بڑے ذمہ دار تو نہیں، منسٹر تو نہیں، تو اسے آپ پبلک جیسا ڈیل نہیں کر سکتے. اگر کوئی بادشاہ سے غلطی ہوئی، کوئی وزیر سے غلطی ہوئی، تو اسے ریکٹیفائی کرنے کا الگ طریقہ ہے. وہ جیسے عام پبلک غلطی ہوتی ہے اس میں جب نشاندہی کرتے ہیں آپ، ویسے نہیں کر سکتے اس کے ساتھ. تو صاحب مرتبت کو مقام دینا اس کا بہت ہی ضروری ہے. اسی طریقے سے چھوٹا بچہ غلطی کرتا ہے تو پھر اس کے بچے کی عمر کا بھی پاس و لحاظ کریں، بڑوں کی طرح جو ہے انہیں جو ہے ڈیل نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے عورتوں میں غلطی ہے، آپ پرائے مرد ہیں، کیسے روکیں گے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. پرائے عورتیں آپ کے ہیں، وہ کہیں کھڑی ہیں، آپ جا رہے ہیں، وہ غلطی کر رہے ہیں، تو روکنا آپ کا کام نہیں ہے، بلکہ ان کے جو ذمہ دار ہیں ان سے آپ کانٹیکٹ کر کے ان کے مردوں کو بتائیں. اور اگر آپ کو روکنے کی ضرورت پڑی تو آپ اپنے لمیٹیشن میں رہ کے جتنا بتائیں اتنا ہے بتائیں، ہے نا. لوگوں کے اندر اصلاح کر رہے ہیں، ہے نا. بعض لوگ ماشاءاللہ دعوت کا جذبہ ایسا آیا، لیڈیز میں دعوت کا کام شروع کیا، ماشاءاللہ تبارک اللہ. ان کا جو حشر ہوا ہم جانتے ہیں. صاحب گئے تھے ایک شادی، 3-4 شادیاں ہو گئی ان کی، ہے نا. اور اس کے بعد جو ہے پریشانیاں، غلاٹے، ہنگامے. بھائی صاحب عورتوں میں کام کرنا ڈائریکٹلی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، انلیس اینڈ انٹل بہت ہی زیادہ اس کی نیڈ ہو، ورنہ عورتوں میں روکیں کم، عورتیں کریں گی. عورتوں میں آپ نے غلطی دیکھی تو ان کے ذمہ داروں کی طرف جائیے، ان کے ولی الامور کے پاس جائیے، اولیاء الامور کے پاس جائیے، انہیں بتائیں کہ بھائی یہ چیزیں کو اچھی ہونی چاہیے. نہیں میں عورتوں میں جو ہے ڈائریکٹ انوالو ہوں گا، یہ میرے کلیگز ہیں، یہ میرے ساتھ کام کرنے والیاں ہیں، اور سیدھے سیدھے چلے گئے، میں انہیں دعوت کا کام کرتا ہوں، اور کئی لوگ بے دعوت ہو گئے اس کے بعد، ہے نا، بے دین ہو گئے. یہ بھی بہت سارے مناظر میرے سامنے ہیں. تو یہ آپ کو جو ہے وہ ان کے اندر تبدیلی کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. عورتوں میں کام عورتیں کریں گی. تو آپ بحیثیت مسلمان، ایک عام مسلمان ہیں، تو آپ جائیے اپنے مردوں کے درمیان، اپنے دوست احباب کے درمیان دعوت کا کام کریے، یہ سب کچھ کریے گا. عورتوں میں کرنے کا کام آپ کا نہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا، انلیس اینڈ انٹل بہت ہی زیادہ اس کی مینڈیٹری نیڈ ہو، تو جتنا بولنا ہے اتنا بول کے آپ باہر نکل جا سکتے ہیں. یہ بہت ہی اہم بات ہے. اسی طریقے سے صرف غلطی کو ٹوکتے ہوئے نہیں رہنا چاہیے. غلطی کیوں ہو رہی ہے، اس کا سدے باب کہاں، یہ غلطی ہو رہی ہے تو غلطی کی وجہ کیا ہے، وجہ کو ریچ کرنا بہت ضروری ہے. وجہ جاننا، ریزن جاننا، وہاں تک پہنچنا، یہ بھی بہت ضروری ہے. یہ احادیث سے یہ بھی ایک رول ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے.
اسی طریقے سے غلطی ہو گئی تو اس کا جو ہے ٹرمپٹ مت بجائیے، بڑا مت کریے اسے، ہے نا. جیسے کہا جاتا ہے نا، جو ہے بال اڑا تو پر اڑا تو وہ پرندہ اڑا، وہ اسلوب نہیں کرنا چاہیے. یہ معاملات کو چھوٹا کرنا چاہیے، جتنا ہو سکے اتنا اس کے جو ہے سرکل کو شرنک کرنا چاہیے، ہے نا. آدمی سے الگ بات کرنی چاہیے. تو معاملے کو آپ جو ہے میں اصلاح کرنے چاہتا ہوں جی، روکنے تو بول کو بڑا کر کو پھوک کو پوری دنیا کو بتانا نہیں، ہے نا. جیسے ہمارے معاشرے میں ہم کو دیکھ ملتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اسی طریقے سے یہ صاحب کے اندر غلطی ہے، آپ نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر یہ غلطی ہے، انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس غلطی نہیں ہے. مان لیجیے، نہیں تمہارے پاس غلطی، میں ثابت کر دوں جی تمہارے پاس غلطی ہے نا. 24/7 ان کے پیچھے پڑ گئے، یہ ضرورت نہیں ہے آپ کا، یہ آپ کا کام نہیں ہے. آپ نے دیکھا، آپ نے غلطی سمجھا، آپ روک دیجیے بس. اب ان کے پیچھے پڑ گئے، ریسرچ میں پڑ گئے ان کے پیچھے، کہاں آتے کدھر جاتے کیا کرتے، یہ آپ کا کام نہیں ہے. اسے تکلف کرنا اور روکنے میں تکلف کرنا جو کہ بالکل جائز نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اسلام جانا شروع کیا ہے، تو انہیں آپ کو مہلت دینی چاہیے. ایٹ اے اسٹریچ پکا مومن کوئی نہیں بن سکتا. ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اللہ نے جو ہے اسے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، ابھی سنت کیا ہے جانتا ہے، تو تھوڑا اس عمل کر رہا ہے، تو آپ اسے موقع دیں، اس کے ساتھ چلیں. ایک ہی دن میں کیا نہیں کر سکتے آپ، پکایا آدمی بنا نہیں سکتے، یہ بالکل جو ہے ممکن نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ کام کو جاری رکھنا چاہیے، یعنی کہ آپ نے ایک مرتبہ کیا چھوڑ دیا، یہ آپ کی زندگی کا پروجیکٹ ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ امت محمدیہ سب سے بہتر امت ہے. اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں میں نکال دیے گئے ہیں یہ کام کرنے کے لیے کہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے. تو ہماری امت میں ہمیشہ ایک جماعت ایسی رہی ہے، رہنی چاہیے، کہ جو لوگوں کو اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. یہ سسٹمیٹک ہر معاشرے میں یہ سسٹم ہو، ورنہ امتیں برباد ہو جاتی ہیں. تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں بہنوں، ہم نے گزشتہ کی کئی مجلسوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درستگی کا طریقہ ہم نے اسے پورا پڑھا، اس کا مطالعہ کیا، اہم واقعات کو جانا، اور اس کے بعد ان واقعات کو جوڑ کر جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں جاننے کو ملے وہ ہم نے اسے دیکھا، سنا، آپ کے ساتھ شیئر کیا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ جو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ جذبہ ہم اور آپ کے دل میں اجاگر کریں، اور اس طریقے سے کار خیر کو پھیلائیں. ہم میں سے جو مصیبت زدہ ہے اللہ اس کی مصیبت کو دور کر، ہم میں سے جو پریشان ہے اللہ اس کی پریشانی کو دور کر، ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ اس کی بیماری سے اسے شفا عطا کر. اے اللہ ہم میں سے جو علم سیکھنا چاہتے ہیں اللہ ان کے لیے علم سیکھنے کے راستے کو ہموار کر. اے اللہ ہم میں سے جو محتاج ہیں، پیسوں کے محتاج ہیں، کسی دوسری چیز کا احتیاج ہے، تو اے اللہ ان کے حاجتوں کو پوری کر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے محنتوں کو قبول فرمائے، بیٹھک کو قبول فرمائے، باتیں سننے کو قبول فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.